السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سفراز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس اقدام کی جو اسرائیلی گورنمنٹ جو ہے 1 جولائی سے اٹھانے والی ہے۔ اور وہ اقدام کیا ہے؟ وہ اقدام مشرق وسطیٰ میں دراصل میں جو ایک تباہی کا پروانہ ہے، اور اس سے ایک پورے مشرق وسطیٰ نہ صرف بلکہ پوری دنیا میں بہت بڑی ہلچل مچنے والی ہے۔ اور وہ پلان ہے اسرائیلی گورنمنٹ کا، ان کے وزیر اعظم نیتنیاہو، جن کے اوپر انہوں نے پوری کمپین اپنے الیکشن کی مرکوز کی تھی کہ جیسے ہی وہ الیکٹ ہوں گے تو وہ فلسطین کا جو مغربی کنارہ ہے اور غزہ کے ان کے جو حصے ہیں اور یہاں کے اوپر جو اسرائیلی جو ہے نا سیٹلمنٹس ہیں، کیونکہ اسرائیل نے بڑی ایک ترتیب کے ساتھ فلسطین کے بہت سارے علاقوں کو مکمل طور پر اب قبضہ کر لیا، اور جو ان کے دوسرے علاقے تھے جن میں یروشلم سٹی آ جاتا ہے جو کہ پہلے فلسطین اتھارٹی کے اندر تھا، وہاں بھی انہوں نے اپنے سیٹلمنٹس گھر بنا لیے۔ گھر انہوں نے اس طرح سے بنائے کہ انہوں نے وہاں پہ پہلے جائیدادیں خریدی، اور اس میں بھی انہوں نے بڑی ایک حکمت عملی سے کام لیا کہ جو عرب لوگ تھے دوسرے ممالک میں یا UK اور امریکہ میں یا دوسرے اس طرح کے یورپی ممالک میں، ان لوگوں سے رابطہ کیا، اور ان کے ذریعے جو ہے فلسطین کے جو فلسطینی آبادیاں تھیں وہاں پہ جو بھی جگہ کوئی مکان، کوئی گھر یا کوئی جگہ خالی ہوتی تھی تو وہ ان کے ذریعے ان سے مالک سے رابطہ کرتے تھے تھرڈ پارٹی کے ذریعے، اور وہ عرب کیونکہ ایک دوسرے کو تو دے دیتے تھے تو خرید کے، اور بعد میں پتہ چلتا تھا جب وہاں کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو جاتی تھی اور وہاں پہ ایک یہودی گھرانہ کے بعد ہو جاتا تھا، تب ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ تو کسی یہودی کی ملکیت ہے، جبکہ وہ خریدا کسی عربی نے ہوتا تھا وہاں کے عربوں سے، فلسطینیوں سے، اور وہ جو وہاں پہ کنسٹرکشن ہو جاتی تھی تو وہ مالک اس کا یہودی نکل آتا تھا۔ تو اس طرح کر کے انہوں نے جتنے بھی فلسطین کے شہر ہیں تو وہ ان کے اوپر انہوں نے آہستہ آہستہ قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ اب جو باقی ماندہ شہر ہے یروشلم ہے، اس کے اوپر بھی یہ اب ان کا آخری ضرب ہوگی۔ تو پوری دنیا میں اس بات کو جو ہے نا تنقید کا نشانہ بنا گیا کہ فلسطین ایسا ہرگز نہ کرے، اس طرح سے جو ہے نا اس کا اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو ایک امن معاہدہ یا ایک امن کی کوشش تھی اس کو بہت نقصان پہنچے گا۔ مگر اسرائیل اس وقت کسی کی نہیں سن رہا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی آئی ہے ٹرمپ کی حکومت میں، کیونکہ اس سے پہلے براک اوباما کی جو گورنمنٹ تھی وہ انہوں نے ان کا بالکل ساتھ نہیں دیا، اور اب جب اس کے بعد ٹرمپ آئے، کیونکہ اس میں جو ہے نا امریکہ میں یہودی لابی جو ٹرمپ کو فنڈنگ کر رہی تھی وہ بہت مضبوط ہے، اور انہوں نے اگلے الیکشن میں بھی ٹرمپ کو فنڈنگ کا وعدہ کر کے جتنے بھی اسرائیل کے انہوں نے کام ہے وہ نکلوایا، خاص طور پہ غزہ اور یہ انیکسیشن جو ہے نا ویسٹ بینک کی۔ تو فلسطین جو پہلے سے ہی بالکل ایک سکیٹرڈ سا ایریاز میں ڈیوائیڈڈ ہے، تقسیم ہے، تو وہ اب مکمل طور پہ یہودیوں کے قبضے میں آ جائے گا، اور وہاں بھی یہودی سول اور ملٹری گورنمنٹ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا مکمل کنٹرول ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اس کے بارے میں بڑی آواز تو اٹھائی ہے، اور ساتھ ہی ہم ایک اور چیز یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلم ممالک ہیں، خاص طور پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، انہوں نے ایک بڑی منافقت کا مظاہرہ کیا ہے، اب جا کے باتیں کھل کر سامنے آئی ہیں کہ یہ محمد بن سلمان اور متحدہ امارات کے جو ان کے وزیر ہیں، انہوں نے در پردہ اسرائیل کے ساتھ اپنی جو ہے نا اقتصادی اور سفارتی تعلقات کو فروغ دینا شروع کر دیا تھا۔ اب ان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ ہمیں اتنا کنسرن نہیں ہے فلسطین کے اوپر، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، بعض اسرائیلی اخبارات میں بیان دیے جا رہے ہیں سعودی عرب حکومت کی جانب سے کہ اتنے جو ہے نا 5-6 جو ہے نا عشروں میں 60-70 سالوں میں جو ہے ٹائم ضائع کیا ہے، اور عرب ممالک نے اور عرب گورنمنٹس نے، خاص طور پر سعودی عرب متحدہ امارات نے، کہ وہ اسرائیل کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ اگر وہ ان کے ساتھ مل کے چلتے تو آج معاشی طور پہ یہ ممالک مزید مضبوط ہو جاتے۔ تو مسلم امت کی جگہ جو ہے نا اب معاشیت کو، دولت کو، کاروبار کو ترجیح جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور جو امت کا ایک اتحاد تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں
یورپی یونین بھی ایک بڑی منافقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. وہ جب کوئی یورپی یونین کا جو کمشنر ہے تو وہ اگر کوئی بیان دیتے ہیں آفیشیل تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 2 اسٹیٹ سلوشن چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل الگ ریاست ہو اور فلسطین کی اپنی الگ ریاست ہو. لیکن جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انڈیویجول کوئی کنٹری جیسے جرمنی کی انجیلا مرکل ہیں, انہوں نے بیان دیا کہ ہم جو ہے نا یہودیوں کے اوپر مزید ظلم نہیں ہونے دیں گے. اینٹی سیمیٹزم جو ہے نا یہ پہلے ایک دور گزر چکا ہے جرمنی میں جب ہٹلر نے یہودیوں کو قتل کیا تھا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم یہودیوں کو پروٹیکٹ کریں گے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے اب ان کے لیے. اور دوسری تو جو ہے نا بلغاریہ, اس نے جو ہے کھل کے اعلان کر دیا اسرائیل کی حمایت کا, اور انہوں نے بھی اپنا سفارت خانہ یروشلم میں اب کھولنے کا اعلان کر دیا انیکسیشن کے بعد. اور ناروے کو اگر ہم دیکھتے ہیں, ناروے فلسطین کو ایڈ دیتا تھا اور ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی, تو انہوں نے بھی وہ اپنی فنڈنگ بند کر دی ہے اسرائیل کے کہنے پر, اور وہ ایک پریشر بلڈ کر رہے ہیں کہ جو فلسطینی اتھارٹیز ہیں تو فلسطین کے صدر محمود عباس وہ باقاعدہ ان علاقوں کے اوپر اسرائیل کا تسلط کو تسلیم کریں اور ان ایریاز کو خالی کر کے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پلان بنا کے دیا تھا کہ یروشلم کو مسلمان چھوڑ دیں گے فلسطینی, اور یہ جو ہے نا اردن کے ساتھ جو ان کا بارڈر لگتا ہے یہ یہاں پر آ کے صرف آباد ہو جائیں اور یہ یروشلم سارا جو اسرائیل کے قبضے میں دے دیں. اور دوسری غزہ کا جو ہے پٹی ہے اس کو بھی انہوں نے چھوٹا کر دیا کہ یہ اس سے بھی یہاں پہ بھی یہودی اتھارٹی ہو جائے اور یہ سارے ایک چھوٹی سی جگہ پہ جا کے کارنر کر دیے جائیں. وہ پلان کے اوپر یہ عمل درآمد کرنے جا رہے ہیں. اور ناروے اور یہ یورپی یونینس کے جتنے ممالک ہیں, یہ جب ایک یورپی یونین کی طرف سے ایک بیان دیا جاتا ہے تب تو ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جی یہ فلسطین کے حق میں اور 2 ریاستوں کے وجود کو یہ تسلیم کرتے ہیں, سراہتے ہیں اقدام کو. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر یورپی ملک انڈیویجولی طور پہ, انفرادی طور پہ جب بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, یا تو ان کا کوئی وزیر خارجہ یا ان کا پرائم منسٹر, تو وہ اسرائیل کے حق میں اسٹیٹمنٹ جاری ہوتی ہے. اب سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ کیا یورپی یونین کنفیوز ہے یا ان کی کوئی اس کے اندر بھی کوئی سازش ہے, کیونکہ جب یورپی یونین کا نمائندہ دیتا ہے اسٹیٹمنٹ تو وہ فلسطین اور ان کو امن کی بات کرتا ہے اور دو اسٹیٹ سلوشن کی بات کرتا ہے. لیکن جب کوئی یورپی ممالک میں سے کوئی بھی ملک اپنے علیحدہ طور پہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ ساری جو ہے نا اسرائیل کی سپورٹ میں جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کا دوہرا معیار ہے کہ دنیا کو ظاہری طور پہ یہ دکھاؤ کہ جی یورپی یونین جو ہے نا 2 اسٹیٹ سلوشن کے حق میں ہے, اور انڈیویجولی کوئی بھی کنٹری جو ہے ان میں سے جب ان کا کوئی وزیر خارجہ آتا ہے یا کوئی بھی وہاں اسرائیل کا دورہ کرتا ہے یا ویسے بھی میڈیا پہ بیان دیتا ہے تو وہ یہودیوں کے حق میں بیان دیتا ہے اور اس اسٹیٹ کی حفاظت کے بارے میں اور اس کے تھریٹ کے بارے میں بات کرتا ہے. اور بہانہ سارا یہ بنا جاتا ہے کہ اسرائیل کو جو ہے نا ایران سے خطرہ ہے, لبنان سے خطرہ ہے, لبنان میں حزب اللہ ہے, لہٰذا پوری یورپی یونین نے حزب اللہ کو بھی بین کر دیا ہے, جرمنی نے پچھلے دنوں بین کیا, اور فلسطینیوں کی فنڈنگ بھی روک دی ہے ان کے کہنے سے. اور یہ ساری صورتحال اس طرح سے بنی. امریکہ تو پہلے ہی ان کے ساتھ ہے. تو یہ صورتحال ہے, یہ ان کا منافقانہ رویہ ہے. یہاں پہ ایک مین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت مسلمہ جو تھی, یہ خاص طور پہ عرب ممالک تھے, انہوں نے بھی اپنے ہاتھ کھینچ لیا فلسطین کی وجہ سے. متحدہ امارات نے 2 بار اپنا جہاز بھیجا اتحاد ایئر لائن کا, اور سامان لے کے کورونا کے بیماری کے خلاف جو کٹس تھیں یا باقی امدادی سامان تھا وہ انہوں نے فلسطین میں نہیں اتارا. انہوں نے جا کے تل ابیب کے فلسطین کو اب 1 جولائی سے انہوں نے اسرائیل نے اعلان کیا ہوا ہے. انہوں نے اپنی آرمی کو, ایئر فورس کو, اپنی نیوی کو ہر طرح سے تیار کیا. انہوں نے سینیریو بنا کے باقاعدہ ان کے اوپر جو ہے نا ایکسرسائزیں شروع کی ہوئی ہیں, اور انہوں نے ایک بڑے کی پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں کہ جو ہے انیکسیشن کے اوپر کس قسم کے رد عمل ہوں گے. یہ انہوں نے ایک یہ رد عمل یہ دیکھا ہے کہ یا تو جو ہے نا احتجاج ہوں گے فلسطین میں, اور اس میں دوسرا آپشن انہوں نے یہ کہا کہ جب اسرائیلی فوجی فلسطین کے علاقوں میں جائیں گے تو وہاں پہ انہیں جو ہے نا مزاحمت کا سامنا ہو سکتا ہے. میں مثال کے طور پہ جو ہے نا نان لیتھل ویپن جیسے چاقو, چھریاں یا اس قسم کے جو ہے نا کوئی چھوٹے لیول کے ہتھیار, ان کے ساتھ ان کو مزاحمت ہوگی, یا ایک مکمل طور پہ جنگ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو نہ صرف فلسطین کے اندر سے
حماس اور الفتح تنظیم ہے جو فلسطین کی وہ، بلکہ حزب اللہ جو ہے لبنان کی اس کی طرف سے بھی، اور اردن کی طرف سے بھی، کیونکہ اردن ویلی کو بھی نا جارڈن کی جو حصہ آتا ہے ویلی کا اس کو بھی یہ اب اندر اس کے اوپر بھی یہ قبضہ کرنے والے ہیں. تو یہ 3-4 جگہوں سے جو ہے نا ان کو مزاحمت کا سامنا ہو سکتا ہے. اس کے لیے انہوں نے مکمل طور پہ اپنی پلاننگ کر لی ہے کہ اگر اسمال اسکیل پہ ہمیں کوئی مزاحمت ہوتی ہے تو ہم نے کس طرح کرنا ہے، اگر لارج اسکیل کے اوپر ہمیں پوری طرف سے ہمیں جنگ کا اگر سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے ہم کیا اسٹریٹجی اپنائیں گے. تو یہ تھی ناظرین اس کی صورتحال مشرق وسطیٰ کی، اسرائیل کی. تو اب دیکھتے ہیں کہ 1 جولائی کو کیا کیا اقدام اٹھائے جاتے ہیں اور کیا جو ہے اسرائیل کن سٹیپس کو لے کر چلتا ہے. کیا وہ دنیا کے پریشر میں آ کے اس چیز کو چھوڑے گا، یا وہ ایک اپرچونٹی سمجھ کے ٹرمپ کے ہوتے ہوئے ہی اس کو جو ہے نا عمل کرے گا اور فلسطین کے علاقوں پر اپنا قبضہ جما لے گا. یہ ہمارے پاس کچھ معلومات تھی آپ سے شیئر کی. تو جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں جو انفارمیشن ہم نے آپ کو دی ہے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.